बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मैं नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। हैरपुर टामे वाली से मेहर मोहम्मद मुजाहिद नवाही मोज़ा खरल के रहायशी अजहर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं एक पुरअमन शहरी हूँ। चंद ब्लैक मेलर अनासर सोशल मीडिया पर मेरी किरदार कशी कर रहे हैं जिसमें कोई हकीकत ना है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर मेरी किरदार कशी करते हुए मेरी शोहरत को नुकसान पहुँचाया है जो कि काबिल मज़म्मत है। उन्होंने मुकामी इंतज़ामिया समेत दीगर हुकाम से मुतालबा किया है सोशल मीडिया के ब्लैक मेलर वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरा नाम अजहर हुसैन है। मैं बस्ती खरला का रिहायशी हूँ। तकरीबन 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुख्तलिफ चीज़ें लगाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। मैं एक शरीफ मुअज़्ज़िज़ शहरी हूँ। मेरे खिलाफ मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करके मेरी इज़्ज़त ख़राब की जा रही है। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरे खिलाफ जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चलाई गई हैं, जिन लोगों ने चलाई हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मुझे मेरा हक दिया जाए। लकी मरवत सराय नूरंग में बैतुल माल USA के तावन से 200 मुस्तहिक घरानों में विंटर पैकेज तकसीम। सराय नूरंग तहसील मेयर नूरंग अजीजुल्लाह खान मरवत के तावन से बैतुल माल USA की जानब से सराय नूरंग में 200 यतीम मुस्तहिक और बेबस खानदानों में विंटर पैकेज तकसीम किया गया। विंटर पैकेज में अंगूठियाँ, गर्म कपड़े, कंबल, रज़ाइयाँ, सॉक्स, गर्म टोपियाँ और दस्ताने शामिल थे। इस मौके पर तहसील मेयर नूरंग अजीजुल्लाह खान मरवत ने कहा कि गरीब और नादार तबके की मदद करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और ऐसे फलाही इक़दाम से मुस्तहिक खानदानों की मुश्किलात में कमी आती है। उन्होंने बैतुल माल USA की खिदमत को सराहते हुए कहा कि अदारा तवील अरसे से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। उन्होंने कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर चेयरमैन नेबरहुड 1 इंजीनियर मनव्वर खान, अलहिदमत फाउंडेशन लकी मरवत के सदर अब्दुल गफ़ार फरियादी, हलील हैदर, शहदुल्लाह और दीगर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर मुस्तहिक खानदानों ने बैतुल माल USA और तहसील मेयर नूरंग अजीजुल्लाह खान मरवत का शुक्रिया अदा किया। हानेवाल ब्यूरो चीफ दिलावर से हानेवाल दूर दराज इलाकों में कायम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक ज़िला इंतज़ामिया के रेडार पर आ गए। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में नाक़िस सफाई, सर्विस डिलीवरी में गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक मखदूमपुर पोहड़ा दौरा के दौरान नाक़िस सफाई पर इजहार बरहमी किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में डॉक्टरों और अमले की हाज़िरी, अद्वियात की फराहमी का भी जायज़ा लिया। मरीजों से सर्विस डिलीवरी, अद्वियात फराहमी और अमले के रवैये बारे इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने कहा कि मरीजों के बेहतरीन इलाज मालजे को यकीनी बनाया जाए। दोबारा विजिट करके सूरत हाल का जायज़ा लूँगी। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कबूला के फरजंद सैयद आमिर जमील शाह DSP ट्रैफिक DTO लोधरा तैनात। मुख्तलिफ हलकों की जानब से मुबारकबाद। शहर कबूला का फ़हर और हर दिल अजीज़ फर्शनास ऑफिसर सैयद आमिर जमील शाह को DSP ट्रैफिक DTO लोधरा के अहदे पर तैनात होने पर मुख्तलिफ समाजी अवामी हलकों की जानब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई है। मुबारकबाद पेश करने वालों में राना मोहम्मद रियाज सरवर, चेयरमैन जनूबी पंजाब नेशनल पीस कौंसिल, चौधरी नवाब अली गुजर, चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, अल्ताफ़ हुसैन भट्टी सदर नेशनल पीस कौंसिल विहाड़ी और मोहम्मद हसन रजा भट्टी डिप्टी डायरेक्टर नेशनल पीस कौंसिल विहाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने सैयद आमिर जमील शाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लोधरा शहर के शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, सैयद आमिर जमील शाह एक नहायत काबिल, दयानतदार और अवाम दोस्त ऑफिसर हैं। इनकी तैनाती शहर के लिए बाइस फ़ख्र है। ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी की तवक्को की जा रही है। इस मौके पर DSP ट्रैफिक सैयद आमिर जमील शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और फर्शनासी से अदा करेंगे। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न और एडिशनल IG ट्रैफिक वकास नज़ीर की हिदायत के मुताबिक मौसर इक़दाम किए जाएंगे और सेफ सिटी मुहिम को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और ताउन की भी अपील की। शहरी हलकों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि सैयद आमिर जमील शाह की क़यादत में लोधरा में ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त और शहरी सहूलियात में नुमायाँ बेहतरी आएगी। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ऑनलाइन सनफी तशद्दुद के मौजू पर एक आगाही सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस बहावलपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद फजल रजा रिजवी ने बतौर मेहमान मुकर्रर की शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सैयद फजल रजा रिजवी ने कहा कि वफाकी मुहतसिब ऑनलाइन सनफी तशद्दुद के खिलाफ मौसर और अमली किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि खवातीन को ऑनलाइन हरासानी, साइबर बुलिंग, जाली अकाउंट के ज़रिए बदनामी,
بلیک میلنگ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بدسلوکی جیسے معاملات میں وفاقی محتسب کے ذریعے فوری اور بلا معاوضہ انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ متاثرہ افراد آن لائن ای میل یا بذریعہ تحریری درخواست وفاقی محتسب آفس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ تعلیمی اداروں میں آگاہی سیمینار، نوجوانوں کی تربیت اور شکایات کے فوری ازالے کے ذریعے ایک محفوظ ڈیجیٹل ماحول کے قیام کے لیے کوشاں ہیں تاکہ آن لائن صنفی تشدد کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔ اس موقع پر وفاقی محتسب آفس بہاولپور کے ایڈوائزر ریجنل ہیڈ باسط عزیز خان اور ساؤتھ پنجاب کوآرڈینیٹر زاہد ملک کی خدمات کو سراہا گیا جو جنوبی پنجاب میں عوامی آگاہی اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر شرکاء نے آن لائن صنفی تشدد جیسے اہم اور حساس موضوعات پر بروقت آگاہی فراہم کرنے پر وفاقی محتسب آفس بہاولپور کی کوششوں کو سراہا اور مستقبل میں بھی اس نوعیت کے سیمینار کے انعقاد پر زور دیا۔ لاہور سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین امن ترقی پارٹی محمد فائق شاہ نے اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر اور خصوصی ماہرین کی حالیہ رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رپورٹ نے سنتاس معاہدے سے متعلق پاکستان کے اصولی، قانونی اور اخلاقی موقف کی بھرپور تصدیق کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی جانب سے بھارت کے اس اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جس میں سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ایبینس کی رکھنے کی بات کی گئی ہے جو بین الاقوامی قوانین اور معاہدی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ محمد فائق شاہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ پانی، خوراک، صحت، روزگار، ماحول اور ترقی جیسے بنیادی حقوق براہ راست خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ چیئرمین امن ترقی پارٹی نے واضح کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ سنتاس معاہدہ کسی بھی فریق یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ یہ معاہدہ اس وقت تک نافذ العمل رہتا ہے جب تک دونوں ممالک باہمی رضامندی سے کسی نئے معاہدے کے ذریعے اسے ختم نہ کریں۔ سرحد پار حقیات میں کسی بھی قسم کی مداخلت بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ محمد فائق شاہ نے اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی اس تفصیلی رپورٹ کی جانب بھی توجہ دلائی جس میں پاک بھارت کشیدگی اور مئی 2025 میں ہونے والی فوجی کارروائیوں پر سنگین قانونی اعتراضات اٹھائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں فوجی طاقت استعمال کی جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے جبکہ بھارت نے آرٹیکل 51 کے تحت سلامتی کونسل کو بروقت اطلاع بھی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ماہرین کی جانب پہلگام حملے کی مذمت اور شفاف غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی حمایت اس بات کا ثبوت ہے بھارت پاکستان کے خلاف ریاستی سطح پر ملوث ہونے کے کوئی قابل عمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی کارروائی کا کوئی خودکار حق بین الاقوامی قانون میں تسلیم شدہ نہیں۔ آزاد بلوچ باکسنگ کلب نزد قبول پارک، محراب خان، عیسیٰ خان روڈ، فتح محمد سیوانی روڈ، کلا کوٹ نوالین کے سنگ لیاری کراچی میں قائم باکسنگ کلب کا استاد اسلم پرویز کے دعوت میں دورہ تحریک انسداد منشیات پاکستان کے قائد کامرڈ سلیم بلوچ نے کیا اور باکسنگ کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ ان کے باکسنگ دیکھے کامرڈ سلیم بلوچ نے انٹرنیشنل باکسر محترم استاد امیر بخش بلوچ اور استاد اسلم پرویز بلوچ کے کردار اور جدوجہد کی تعریف کی اور کہا کہ استاد امیر بخش بلوچ اور استاد اسلم پرویز بلوچ کی لیاری سمیت کراچی اور بلوچستان کے فرزندوں کو منشیات سمیت ہر قسم کی جرائم سے پاک بچانے کے لیے باکسنگ کی طرف راغب کیا اور ہزاروں نوجوانوں کی زندگی سدھارے اور الحمدللہ یہ نوجوان ملک کے معاشرے میں بہترین کردار ادا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامرڈ سلیم بلوچ نے کہا ماشاءاللہ آزاد بلوچ باکسنگ کلب نے ہر زبان، قومیت، نسل، مذہب، مکتبہ فکر کے نوجوانوں کو بغیر کسی تفریق کے یکساں خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں آزاد بلوچ باکسنگ کلب کی ایک عزت و مقام ہے۔ کامرڈ سلیم بلوچ نے آزاد بلوچ باکسنگ کلب کے اساتذہ بالخصوص استاد امیر بخش بلوچ اور استاد اسلم پرویز بلوچ، استاد علی بخش بلوچ سمیت دیگر تمام ساتھیوں اور ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تمام اسٹوڈنٹس کھلاڑیوں کی تعریف کی۔ کامرڈ سلیم بلوچ نے وعدہ کیا کہ وہ باریاں آزاد بلوچ باکسنگ کلب میں حاضری دیتا رہوں گا۔ تحریک انسداد منشیات پاکستان کے قائد کامرڈ محمد سلیم بلوچ اور انسداد منشیات لائرز فورم پاکستان ملک عظمت جبار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد سے ناہید سلطان ایڈوکیٹ اسلام آباد، شبانہ معراج ایڈوکیٹ اسلام آباد، عبد الکریم مصطفیٰ ایڈوکیٹ
زہیب خان ایڈوکیٹ انصاف گوپانگ ایڈوکیٹ ملک فہد عصمت میڈم نبیلہ صاحب سمیت کئی وکلاء کے ہمراہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدارتی امیدوار محترم عامر نواز وڑائچ کے الیکشن میں قانون سنگ چلا رہے ہیں اور مختلف میٹنگ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کے پریزنٹیشن صدارتی امیدوار محترم عامر نواز وڑائچ صاحب کے انتخابی مہم چلا رہے۔ کامریڈ محمد سلیم بلوچ نے کہا کہ محترم عامر نواز وڑائچ صاحب تیری بار انشاءاللہ تعالی کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ کامریڈ سلیم بلوچ اور تحریک انسداد منشیات پاکستان کے قانونی مشیر ملک عظمت جبار ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء نے مشترکہ بیان میں کہا محترم عامر نواز وڑائچ صاحب نے نہ صرف کراچی بلکہ پورے صوبہ سندھ میں قانون کی بالادستی، آئین پاکستان کے مکمل تحفظ اور 1973 کے آئین کی عظمت و ناموس اور بالادستی کو مقدم کرنے کے لیے بڑی قربانی دی اور پورے سندھ میں عوامی اجتماعات میں اس کو روشناس کروایا اور عوام کو آئین کی شقوں اور آرٹیکل سے آگاہ کیا۔ کامریڈ سلیم بلوچ اور ملک عظمت جبار ایڈوکیٹ سمیت انسداد منشیات لائرز فورم پاکستان کے وکلاء نے عامر نواز وڑائچ صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کے عظمت کو سلام پیش کیا اور وکلاء اتحاد کے لیے نعرے بھی لگائے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کا شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بیرسٹر بلال سلیم نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کوٹ ادو عثمان عبداللہ کے ہمراہ شہر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گلی محلوں، سڑکوں اور عوامی مقامات پر صفائی کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو نے پتل ڈسپوزل پوائنٹ اور پتل روڈ کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی، نکاسیاب اور صفائی کے دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے، شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے کہا کہ عوام کو صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ صفائی کے عمل میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ فیلڈ میں موجود رہ کر عوامی مسائل کے فوری حل کو یقینی بنایا جائے۔ ضلع انتظامیہ کوٹ ادو شہر کی بہتر صفائی ستھرائی اور عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔